آپ جانتے ہیں کہ شیطان کالج اور یونیورسٹی اور اسکول کی تعلیم سے نہیں روکتا. شیطان اگر روکتا ہے تو مدرسے کی طرف جانے والے بچوں کو روکتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ مدرسے اور مکتب کے اندر پڑھنے والا بچہ ماں باپ کا بھی فرما بردار بنے گا، دین کا وفادار بھی بنے گا، نماز کا پابندی بنے گا، اخلاق کے زیور سے بھی آراستہ ہوگا اور آگے چل کر کے وہ دینی خدمات بھی انجام دے گا. اس لیے اگر اس کو بگاڑنا ہے تو اسی بچے کو اسی اسٹوڈنٹ کو بگاڑا جائے. دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے بچے کو بگاڑنے کی وہ کوشش نہیں کرتا. اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے بچے اسکول جانے کے لیے تو بے چین رہتے ہیں، لیکن مدرسے کے سلسلے میں ان کی طبیعت کے اندر سستی، ماں باپ میں سستی پیدا ہو جاتی ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ ٹیوشن ٹیچر کو تو ایک دن کی بھی غیر حاضری اپنے بچوں سے نہیں کرواتے، لیکن سر میں درد بچہ کہہ رہا ہے تو ماں کہتے بیٹا آج مدرسہ نہیں جانا. ہونا یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں قرآن سیکھنے کے سلسلے میں بھیجا کرو اور اس میں قطعی طور پر کوئی کوتاہی نہ برتو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالعلم فإن العلم خلیل المؤمن. علم کو لازم پکڑو کہ علم مومن کا جگری دوست ہے. میں آپ کو بتاؤں آج جب ایک بچہ قرآن اچھی طریقے سے پڑھتا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں. ایک بچہ اگر حافظ قرآن بن کر مصلی پر جب پہلی بار تراویح سنانے کے لیے جاتا ہے تو ماں اپنے گھر میں مصلی پر بیٹھ کر کے دعا کرتی ہے کہ اللہ میرا بچہ اچھی طریقے سے قرآن سنا دے. اور جب بچہ 27ویں کو پورا قرآن ختم کر کے گھر لوٹتا ہے تو ماں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، باپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک بچہ قرآن پڑھے اور سنائے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں تو پروردگار جل جلالہ کتنا خوش ہوگا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے. آج وہ ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کو سنی دعوت اسلامی کے مدرسے اسلامیات کے اندر بھیجتے ہیں. ذرا ان نورانی چہروں کو دیکھو، ان بچوں کے ڈسپلین کو دیکھو، ان بچوں کے آداب کو دیکھو، ان بچوں کے چہرے سے چھلکنے والے نور کو دیکھو اور پھر آپ سوچو کہ یہ بچے جب ہمیں اتنے اچھے لگتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو کتنے اچھے لگتے ہوں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شیطان علم کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک روز شیطان نے اپنے سارے چیلوں کو جمع کیا اور سارے چیلوں کو جمع کرنے کے بعد سب سے ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ آج تم نے کیا کام انجام دیا. تو ایک چیلا کھڑے ہو کر کے کہتا ہے آج میں نے فلاں کو زنا کی طرف مائل کر دیا، فلاں کو برائی کی طرف مائل کر دیا، میں نے کسی سے جھوٹ کہلوا دیا، میں نے کسی سے غیبت کروا دی، میں نے کسی سے چغلی کروا دی. یہاں تک کہ کوئی چیلا کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں نے جیب کٹوا دی، چوری کروا دی، ڈاکہ ڈلوا دیا. اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے کہتا ہے میاں بیوی میں میں نے طلاق کروا دی. شیطان سب کی باتیں سنتا ہے اور کہتا ہے بیٹھ جاؤ، لیکن ایک شیطان کا چیلا کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کے اس نے کہتا ہے کہ ایک بچہ مدرسے کی طرف جا رہا تھا، میں نے اس بچے کو مدرسے کی طرف جانے سے روک لیا. شیطان تخت سے اترتا ہے اور اس چیلے کو سیدھے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم نے سب سے بڑا کام کیا. تو دوسرے چیلے کہتے ہم نے زنا کروایا، کیا یہ بڑا کام نہیں تھا؟ ہم نے چوری کروائی، یہ بڑا کام نہیں تھا؟ تو شیطان کہتا ہے تم سب سے بڑا کام اس نے کیا ہے کہ مدرسے جانے والے بچے کو مدرسے سے روک دیا. تو چیلوں نے کہا ہمیں ذرا اس کی وجاہت تو کر کے بتا کہ کیا وجہ ہے کہ اس طرف جانے سے روکنے سے کیا فائدہ ہے. تو پھر شیطان نے کہا کل صبح تم فلاں جگہ پہ جمع ہو جانا. سارے چیلے جمع ہو گئے اور ایک جاہل ان پڑھ جس کے پاس دینی علم نہیں تھا، جو علم سے کورا تھا، وہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا. شیطان نے اسے روک لیا اور روک کر کے کہتا ہے
یار آپ بہت نماز پڑھتے ہیں، عبادت گزار بندے ہیں، میرے ایک مسئلے کا جواب بتا دیجئے۔ اس شخص نے کہا بتاؤ۔ نمازی تھا، صف اول کا پابند تھا، لیکن علم کچھ بھی نہیں تھا، نماز کے مسائل بھی نہیں جانتا تھا، قرآن بھی صحیح طور پر نہیں پڑھنا جانتا تھا۔ اس سے شیطان نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، یہ سوئی ہے، کیا اس سوئی کے سوراخ سے اگر اونٹ کو نکالا جائے تو کیا اونٹ اس سوئی کے سوراخ سے نکل سکتا ہے؟ اللہ اونٹ کو اس سوئی کے سوراخ سے نکال سکتا ہے؟ تو فوراً اس عابد و زاہد جو خشک تھا، بے علم تھا، اس نے کہا نہیں، کیسا سوال تم کر رہے ہو؟ بھلا اللہ اتنے بڑے اونٹ کو سوئی کے سوراخ سے نکال دے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ بس اتنا سننا تھا کہ شیطان نے اس شخص سے کہا جائیے آپ کی جماعت میں سو رہی ہے، آپ پہلے جماعت سے نماز پڑھ لیجئے۔ اور پھر اپنے چیلوں سے کہا میں نے اس کا ایمان بھی چھین لیا اور علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی عبادت کا اسے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچے گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دیندار عالم اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آراستہ اور علم کے زیور سے آراستہ ایک اللہ والے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ شیطان نے روکا اور روک کر کے ان سے کہا کہ دیکھو یہ سوئی ہے میرے پاس، کیا اللہ چاہے تو اس سوئی کے سوراخ سے اونٹ کو نکال سکتا ہے؟ فوراً وہ عالم نے فرمایا ارے جاہل، ایک اونٹ تو کیا، اگر اللہ چاہے تو پوری کائنات کو سوئی کے سوراخ سے نکال سکتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ شیطان نے کہا آپ جائیے، اور پھر اپنے چیلوں سے کہتا ہے پہلا شخص جو نماز کے لیے جا رہا تھا اس کے پاس علم نہیں تھا، اس لیے وہ مارا گیا، خود بھی گمراہ ہوا اور اس کی نماز بھی اسے کام نہیں آئے گی۔ لیکن جس کے پاس علم کی دولت تھی وہ خود بھی بچا اور دوسروں کو بھی علم کے ذریعے بچانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے علم حاصل کرنے والا خود بھی گمراہی سے بچتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہی سے بچاتا ہے۔ اس لیے آپ تم میں سے اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے والے کو علم سے روکے تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں آج جن بچوں کو ماں باپ مدرسے میں نہیں بھیجتے اور دین کے علم کے حوالے سے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ دین کا علم حاصل کر کے کیا کرے گا، میں ان سے صرف اتنا عرض کروں گا یہ دین کا علم حاصل کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے گا۔ یہ دین کا علم حاصل کر کے آپ کے مرنے کے بعد آپ کو قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرے گا۔ یہ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد مصلی پر کھڑے رہ کر پورا قرآن سنائے گا۔ یہ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد وضو صحیح طور پر ادا کرے گا۔ یہ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد ماں باپ کے حقوق کو ادا کرے گا۔ یہ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد بیوی کے حقوق کو ادا کرے گا۔ یہ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد اچھے اخلاق کے زیور سے آراستہ ہوگا۔ یہ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد اللہ سے ڈرے گا۔ یہ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد رسول اعظم کی محبت میں گرفتار ہوگا۔ یہ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر کے ماں باپ کو راحت عطا کرے گا۔ جس دین کے علم کو آج کے ماں باپ ہلکا سمجھتے ہیں، صحیح معنوں میں یہی دین کا علم ہے جو ماں باپ کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے، ماں باپ کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے اور بچے کے عروج و کمال کا ذریعہ بنتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بناؤ، لیکن بہت سارے ظالم ایسے ڈاکٹر انجینئر بچوں کو ہم نے دیکھا ہے جو بڑھاپے کے اندر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا کیئر نہیں کرتے، اپنی لائف کو انجوائے کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن اتنا میں نے ضرور دیکھا ہے جس کے پاس دینی علم ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بظاہر آپ کو لگتا ہوگا یہ ہمارا مدرسے ابو ہریرہ یہ چھوٹا سا ایک مدرسہ ہے، لیکن خدا کی قسم میں آپ کو کیا بتاؤں، اسی مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے ذریعے ہم ان کے پیرنٹس کی زندگی سنوارنا چاہتے ہیں۔ یہ بچے یہاں سے سیکھ کر کے جب گھر جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو حاصل کی ہوئی تعلیم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بچہ نمازی بن جاتا ہے، ماں باپ نمازی بچے کو دیکھ کر خود نماز کی طرف آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو با اخلاق دیکھتے ہیں تو ماں باپ کے اخلاق درست ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج بہت زیادہ
زیادہ ضرورت اس امر کی ہے۔ ارتداد کا دور چل رہا ہے، آج کے دور کے اندر جتنا دارالعلوم قائم کرنا ضروری نہیں اتنا یہ مکتب قائم کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ مکتب میں پڑھنے والا بچہ جب قرآن سیکھتا ہے تو پروفیشن کے اعتبار سے نہیں سیکھتا، یہی بچہ اسکول بھی جاتا ہے، مکتب میں بھی آتا ہے، یہی پڑھنے کے بعد اور اسکول میں پڑھنے کے بعد یہ آگے چل کر ڈاکٹر بھی ہوگا، انجینئر بھی ہوگا، لائر بھی ہوگا، لیکن اس کی بنیاد اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہوگی کہ وہاں رہتے ہوئے بھی اس کی نماز قضا نہیں ہوگی، اس کے روزے قضا نہیں ہوں گے، وہ حرام کی طرف نہیں بڑھے گا۔ آج آپ ان علاقوں کا جائزہ لیجئے جن علاقوں میں رہنے والے سرمایہ دار ارب پتی نظر آئیں گے، لیکن انہوں نے اگر اپنے بچے کو دین نہیں سکھایا ہے تو ان کے بچے آج کس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے جہاں اپنے بچوں کو دنیاوی علوم سے آراستہ کرو وہیں اپنے بچوں کو دین کے علم سے بھی آراستہ کرو، انہیں قرآن بھی سکھاؤ، انہیں اخلاق بھی سکھاؤ، انہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھاؤ، انہیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھاؤ، انہیں تاریخ کی معلومات بھی عطا کرو، انہیں سائنس کی معلومات بھی فراہم کرو، ان کی زندگی کے اندر کیریکٹر کو اس طریقے سے داخل کر دو کہ جب وہ منہ کھولیں تو پتا چلے کہ بچہ کتنا تربیت یافتہ ہے، کتنا بااخلاق ہے۔ آج دنیا کی ساری اسکولوں کے اندر مورل ایجوکیشن نہیں سکھایا جاتا، آج بچے جاتے ہیں کالج کے اندر ڈگری لینے کے لیے تو ڈگری بھی لے کر کے آتے ہیں اور بیوی بھی لے کر کے آتے ہیں، اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد آوارگی کے سارے راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بے حیائی کے سارے راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر بچے نے مدرسے کے اندر دین سیکھ لیا ہے، نگاہوں کی حفاظت کا سیکھ لیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو سیکھ لیا ہے، تو یہ بچہ وہاں جانے کے بعد آوارگی نہیں کرے گا، وہاں جانے کے بعد یہ بچہ نگاہوں کی حفاظت بھی کرے گا، قرآن کے دائرے میں زندگی بھی گزارے گا، سیرت کے دائرے میں زندگی بھی گزارے گا، سنتوں کے دائرے میں زندگی بھی گزارے گا۔ میں پورے اس علاقے والوں سے گزارش کرتا ہوں ہر گلی کے اندر سنی دعوت اسلامی کے مکتب اسلامیات کو وجود میں لائیں۔ آج ہمارے وہ بچے جو کالج اور یونیورسٹی اور اسکول میں جا کر دین کی تعلیم سے ناآشنا ہوتے ہیں، آگے چل کر کے ڈر ہے کہ کہیں یہی بچے دہریے نہ ہو جائیں، ایتھسٹ نہ ہو جائیں، اس لیے اپنے بچوں کے سلسلے میں دین کی فکر کرو، انہیں دین کے علم سے آراستہ کرو تاکہ یہ بچے قرآن سیکھیں۔ آپ اور ہم مریں تو ہمارے بچے پڑھ کر کے قرآن مقدس ہمیں ایصال ثواب کریں۔ میں نے تو ایسے ظالم بچوں کو بھی دیکھا ہے جو باپ کے جنازے کے سامنے اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں کہ انہیں جنازے کی دعا بھی یاد نہیں ہوتی، اور میں نے ایسے ظالم بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب باپ کی قرآن خوانی مسجد میں ہو رہی ہوتی ہے تو قرآن پڑھنے نہ آنے کی وجہ سے وہ تسبیح لے کر بیٹھے ہوتے ہیں یا گونگے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی اور ایسی اولاد کی تربیت سے کیا فائدہ جو اولاد مرنے کے بعد ہمیں قرآن پڑھ کر کے ثواب بھی نہ پہنچا سکے، نہ ہماری جنازے کی دعا پڑھ سکے، نہ ہمارے مغفرت کی دعا کر سکے۔ یہ بچے جو آج ہمارے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مدرسے اسلامیات کے اندر جو روزانہ 1 یا 2 گھنٹے اپنے اعتبار سے دیتے ہیں اور ماہر اساتذہ انہیں زیور علم سے آراستہ کرتے ہیں، یہ ان ساری چیزوں سے واقف ہیں، یہ ان ساری چیزوں سے آراستہ ہیں۔ آج ہو سکتا ہے ان بچوں کے بہت سارے ماں باپ ایسے ہوں جو صحیح طور پر قرآن پڑھنا نہیں جانتے، لیکن ان کے بچے قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ سکھاؤ اپنے بچوں کو قرآن، سکھاؤ اپنے بچوں کو دین، سکھاؤ اپنے بچوں کو نبی کی سنت، سکھاؤ اپنے بچوں کو نبی کی سیرت۔ اس تعلیم کے بغیر انسان نہیں بن سکتا۔ انسانیت اسی وقت پیدا ہوگی جب اس کے اندر دین آ جائے گا، جب دین کی تعلیم اس کے اندر آ جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر آج ہمارے معاشرے کے بچے آوارہ گردی کر رہے ہیں، ڈرگس سپلائی کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، رات کو گندی پکچریں دیکھ رہے ہیں،
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس دینی علم نہیں ہے، دینی شعور نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے ان مکتبوں کے اندر، ان مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو بھیجو۔ آپ اس کے لیے آگے آؤ، اپنے اپنے علاقوں میں مدرسے قائم کرو۔ آپ ذرا دیکھیں ان بچوں کے لباس کو دیکھیں، ان بچوں کے یونیفارم کو دیکھیں، ان بچوں کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھیں، ان بچوں کی زندگی کو دیکھیں، ان کے سروں پر سجے ہوئے امام شریف کو دیکھیں، کتنے حسین لگ رہے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب آج بچپنے سے ان کے اندر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو آگے چل کر یہ سنتوں کے تبلیغ کرنے والے بن جائیں گے۔